تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حکم ہوا، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے آسمان سے دسترخوان اتارے کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو؟ اللہ ان جنتیوں سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7ویں پارے کا 5واں رکوع، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 111 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حواریین کی طرف وحی بھیجی۔ حواری کہتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ایمان لانے والوں کو، جو ان پر ایمان لائے، ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو حکم ہوا ان آمنوا بی، اللہ نے حکم دیا کہ مجھ پر ایمان لاؤ اور میرے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو ان حواریوں نے کہا کہ آمنا، ہم ایمان لے آئے، واشہد باننا مسلمون، اے اللہ تو گواہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر ایک دن ان حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے دسترخوان اتارے، جس طرح بنی اسرائیل کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، تو کیا ہمارے لیے بھی پکا پکایا کھانا دسترخوان پہ لگا ہوا اتر سکتا ہے؟ کیا آپ کا رب اس کا اختیار رکھتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اگر مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اس قسم کے مطالبے کافر تو کر سکتا ہے لیکن مومن نہیں کر سکتا۔ اگر مومن ایسے مطالبے کرے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان مشکوک ہے، کیا اسے اللہ پر اتنا بھی یقین نہیں؟ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان نأکل منہا، کہ دسترخوان اترے، ہم اس میں سے کھائیں، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم یہ بات جان لیں کہ آپ نے ہم سے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں، اور پھر ہم اس پر گواہ بھی ہو جائیں گے کہ آئندہ لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے خود دیکھا ہے کہ اللہ نے دسترخوان اتارا ہے، اس پہ کھانا تھا، ہم سب نے کھایا ہے، تو ہم آئندہ سے گواہی بھی دیں گے، تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اللہ سے دعا مانگی، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے، تکوننا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ جس دن دسترخوان اترے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، خوشی کا دن بن جائے گا، پہلے لوگوں کے لیے بھی اور جو بعد میں آئیں گے ان کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور آپ کی قدرت کی یہ نشانی بھی بن جائے گی۔
ورزقنا، ہمیں رزق عطا کر، بے شک تو ہی بہترین رزق دینے والا ہے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ نے فرمایا انی منزلها علیکم، میں دسترخوان تو تم پر اتار دوں گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن فمن یکفر بعد منکم، اس کے بعد اگر تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو فإنی اعذبہ عذابا، میں پھر اسے ایسا سخت عذاب دوں گا کہ لا اعذبہ احدا من العالمین، جیسا دنیا جہاں میں کسی کو عذاب نہیں دیا، یعنی سب سے سخت عذاب دوں گا۔ اب اس پر پھر مفسرین کی رائے مختلف ہے کہ وہ دسترخوان اترا تھا یا نہیں اترا تھا۔ بعض کی رائے ہے اترا تھا، اور بعض کی رائے ہے کہ یہ دھمکی سن کر وہ حواری خود بول پڑے کہ ہمیں نہیں چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے ناشکری ہو جائے اور ہم عذاب کے مستحق بن جائے۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، وہ وقت یاد کرو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے پوچھیں گے، یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا مان لو، کیونکہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے، بعض خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو خدا مانتے ہیں، اور حضرت مریم کو بھی خدا مانتے ہیں۔ تین خدا کے قائل ہیں عیسائی، سب کے سب کہتے ہیں خدا تین ہیں۔ پھر وہ تین کون سے ہیں، ان میں پھر ان کے آگے الگ الگ فرقے ہیں۔ اس پہ سب متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو وہ رب ہے، اس کے بعد جو دو ہیں ان میں ان کے پھر اختلاف ہے۔ ایک فرقہ کہتا ہے کہ سیدنا جبرائیل اور حضرت مریم یہ دو خدا ہیں، دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ سیدنا جبرائیل اور حضرت عیسیٰ یہ دو خدا ہیں، اور تیسرا فرقہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم یہ دونوں خدا ہیں۔ اور اسی لیے پچھلے پارے میں، چھٹے پارے میں ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس سے باز آ جاؤ، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، سبحان اللہ، اور اللہ کی اولاد نہیں ہے، یہ مت کہو کہ اللہ کی اولاد ہے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ یہ جو لوگوں نے آپ کو اور آپ کی والدہ کو خدا مانا تھا، تو کیا آپ نے ان سے کہا تھا کہ مجھے خدا مانو، میری ماں کو خدا مانو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے سبحانک، اے اللہ آپ تو ہر کمزوری سے پاک ہیں، یعنی آپ کو تو سب پتہ ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، میرے لیے یہ مناسب ہی نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے حق ہی نہیں، تو میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ ان کنت قلتہ، اگر میں نے ایسی بات کہی ہوتی تو فقد علمتہ، تو آپ اس کو جانتے، کیونکہ آپ تو میرے دل کی باتوں کو جانتے ہیں، میں آپ کے دل کی باتوں کو نہیں جانتا۔ اللہ سب کے دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، لیکن اللہ کے جو راز ہیں اسے کوئی نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اللہ آپ ہی غیب کے جاننے والے ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے تو ان سے وہی بات کہی تھی جو آپ نے مجھے حکم دیا تھا، آپ نے جو مجھے فرمایا میں نے وہ کہا، اس کے علاوہ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ تو عیسیٰ علیہ السلام میں نے ان سے یوں کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، میں نے تو یہ کہا تھا۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور جب تک میں ان میں رہا تو میں ان پر نگران رہا، گواہ رہا، یعنی ان کو سمجھاتا بھی رہا، دیکھتا بھی رہا کیا کر رہے ہیں۔ لیکن فلما توفیتنی،
جب آپ نے مجھے موت دے دی تو کنت انت الرقیب علیہم، اب آپ ان پر نگران تھے، آپ کو پتہ ہے کیونکہ آپ تو ہر جگہ موجود ہیں، آپ تو گواہ ہیں، آپ تو نگران ہیں، نگہبان ہیں، آپ کو سب پتہ ہے کون کیا کر رہا ہے۔ اب یہ جو لفظ ہے فلما توفیتنی، جب آپ نے مجھے موت دے دی، اس لفظ کو ذرا ذہن میں رکھیے کیونکہ فتنوں کا دور ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمانوں پہ ہیں، اور قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو اسے قتل کرنے کے لیے آپ دنیا میں تشریف لائیں گے، اور آپ دنیا میں پھر تقریباً 45 سال رہیں گے۔ آپ کی شادی ہوگی، آپ کی اولاد ہوگی، آپ حج بھی کریں گے، آپ روزہ رسول پہ حاضری دیں گے، آپ سلام پیش کریں گے اور ہمارے نبی سلام کا جواب دیں گے، اور وہاں جتنے لوگ موجود ہوں گے وہ سنیں گے، اور پھر آپ کا انتقال مدینہ منورہ میں ہوگا، اور مسجد نبوی میں روزہ رسول میں ہمارے نبی کے قدموں میں آپ کو دفنایا جائے گا۔ یہ ساری تفصیلات احادیث میں موجود ہیں۔ قادیانی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں، زندہ نہیں ہیں، فوت ہو گئے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور آج کل جاوید غامدی جو ہے اس کا بھی یہی عقیدہ ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ نہیں ہے، وفات پا گئے۔ اب لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں دیکھو قرآن میں خود ہے کہ فلما توفیتنی، اللہ جب آپ نے مجھے موت دے دی تو اس سے کیا پتہ چلا کہ آپ وفات پا گئے۔ اصل بات نہیں بتاتے کہ یہ گفتگو ہے کب کی، یہ آج کی گفتگو تو نہیں، ہم تو آج کہہ رہے ہیں کہ زندہ ہیں۔ یہ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ آپ ابھی زندہ ہیں، پھر آپ تشریف لائیں گے، دجال کو قتل کریں گے، اس کے بعد آپ وفات پائیں گے، موت آئے گی آپ پر، پھر آپ کو دفنایا جائے گا۔ اور یہ گفتگو تو قیامت کے دن کی ہے، اور قیامت کے دن سے پہلے تو سب پہ موت آنی ہے۔ اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ آج وفات پا چکے ہیں؟ یہ تو ثابت نہیں ہوتا۔ تو یہ جو جملہ ہے نا فلما توفیتنی، اللہ جب تو نے مجھے موت دے دی، تو یہ جملہ یاد رکھیے گا، یہ جملہ اللہ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن فرمائیں گے، اور قیامت سے پہلے سب پہ موت آنی ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اب زندہ ہیں یا وفات پا گئے۔ پوری امت مسلمہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ اب زندہ ہیں، اور اگر کوئی آپ کو اب مردہ مانتا ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان نہیں ہے۔ ان تعذبہم، اب عیسیٰ علیہ السلام کیا کہیں گے؟ اللہ ان لوگوں نے مجھے خدا مان لیا، میری ماں کو خدا مان لیا، میں نے تو نہیں کہا تھا، انہوں نے اپنی مرضی سے کیا، لہٰذا اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، آپ عذاب دے سکتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں تو فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، آپ اس پر غالب ہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ حکمت والے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کو معاف کرنا ہے کس کو نہیں کرنا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اب یہ ساری گفتگو کے بعد اللہ فرمائیں گے هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ، آج سچوں کو ان کا سچ فائدہ دے گا۔ سچوں سے مراد ایمان والے، کہ آج ایمان والوں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا۔ وہ کیا فائدہ ہوگا؟ کہ لہم جنات، ان ایمان والوں کو جنت ملے گی، تجری من تحتها الانہار، جہاں نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم، اللہ ان جنتیوں سے راضی ہو جائے گا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت، اور یہ اللہ جنتیوں کو نعمت دے گا۔ اللہ اعلان کریں گے کہ میں تم سے راضی ہوں، لیکن یہ جنتیوں کو جنت میں جا کر یہ انعام ملے گا، یہ خوشخبری ملے گی کہ اللہ تم سے راضی۔ لیکن صحابہ کرام ایسے خوش نصیب ہیں کہ انہیں اللہ نے دنیا میں کہہ دیا کہ میں تم سے راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔
اس لیے ہم ہر صحابی کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہ مقدس جماعت ہے، یہ وہ مقدس لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے دنیا میں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی، اور امت مسلمہ ساری ان سے راضی ہے، صحابہ سے۔ ہاں اگر کوئی نہیں راضی ہوتا تو نہ ہو راضی، اس کی اپنی بد نصیبی ہے۔ جب رب راضی ہے، نبی راضی ہے، مسلمان راضی ہیں، تو کوئی آج کہے کہ میں راضی نہیں صحابہ سے، تو اس سے صحابہ کی شان میں کمی نہیں آتی، اس کا اپنا ایمان چلا جاتا ہے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ جنت میں جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے کہ انسان جنت میں چلا جائے۔ دولت کا مل جانا، عہدے کا مل جانا، کسی بڑے منصب کا مل جانا، یہ کامیابی نہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ ہم جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں اور ان دونوں کے درمیان اور جتنے جہان ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، سب کا مالک اللہ ہے۔ آسمانوں زمینوں کا بنانے والا اللہ، ان کا مالک اللہ، اور جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی سب کا خالق و مالک اللہ ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اتنا بڑا قادر ہے، حدیث پاک میں ہے کہ جو سب سے چھوٹا جنتی ہوگا، سب سے چھوٹا اور سب سے آخر میں جنت میں جانے والا، اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا ہم تو پھر بھی نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے کتنی بڑی دنیا، اس دنیا سے بھی 10 گنا بڑی جنت یہ اللہ اس جنتی کو عطا فرمائیں گے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور جو سب سے چھوٹا ہوگا۔ تو بڑے جنتیوں کا کیا حال ہوگا، اور پھر صحابہ کا کیا حال ہوگا، انہیں کتنی بڑی جنت ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگو جنت الفردوس مانگو، یہ سب سے اعلیٰ جنت ہے، اور یہ وہ جنت ہے کہ جس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا۔ باقی چھتیں تو اور ہوں گی، لیکن یہ آخری جنت ہے جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو جنت میں اکٹھا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے محبوب نبی کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔